آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نشوہ اور عمار کا نکاح تو بہت پہلے کا ہو چکا ہے۔ بختیار نے نشوہ کو فی الحال اس نکاح کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا، اور یہ نکاح اس شرط پہ کیا گیا تھا کہ اگر نشوہ چپ چاپ عمار سے نکاح کر لیتی ہے تو بختیار بسمہ اور عاصم کی شادی میں روڑے نہیں اٹکائے گا، بلکہ عزت سے بسمہ کو اس گھر سے رخصت کرے گا۔ نشوہ اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، تبھی اس نے اپنے تایا کی بات مان کے اس لڑکے سے نکاح کر لیا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، اور دوسری طرف عمار بھی تو نشوہ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ لیکن بختیار نے عمار کو احساس دلایا کہ پہلے قدسیہ کی بیٹی فریال تم سے نکاح سے انکار کر چکی ہے، اور اب اگر نشوہ کو میں بلیک میل نہ کرتا تو وہ بھی تم سے کبھی نکاح کو تیار نہ ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے؟ بظاہر تمہاری پرسنالٹی میں دیکھا جائے تو کوئی کمی نہیں، بلکہ تم اس برہان سے کئی درجہ زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت ہو، لیکن کوئی لڑکی تمہارے ساتھ اپنی زندگی ضائع کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ نہ تم اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکے اور نہ ہی پروفیشنلی اپنے آپ کو منا سکے۔ اب بختیار عمار کو خواب دکھاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم میرے کہنے پہ نشوہ سے نکاح کر لیتے ہو تو میں تمہیں فائنینشلی اس قدر اسٹیبلش کر دوں گا کہ برہان سے کہیں آگے بڑھ جاؤ گے، اور اگر تم یہ نکاح نہیں کرتے تو ایک بات یاد رکھنا کہ برہان کے پاس ماہین کیس کی فائل ابھی تک موجود ہے، اور وہ جب چاہے اس کیس کو ری اوپن کر کے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج سکتا ہے۔ ہاں البتہ نشوہ سے نکاح کر لیتے ہو تو ایک طرف تو نشوہ برہان کو وہ فائل کبھی اوپن کرنے نہیں دے گی، ظاہر ہے کہ اس کا شوہر اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو بے عزتی تو نشوہ کی ہے، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں پاکستان سے باہر دبئی بھیج دوں گا، وہیں تمہارے لیے بزنس بھی اسٹیبلش کر دوں گا کہ تم پروفیشنلی برہان سے کہیں آگے نکل جاؤ گے۔ عمار جسے پہلے کبھی نہ تو پروفیشنلی سکسیسفل ہونے کا شوق تھا اور نہ ہی نشوہ میں کوئی دلچسپی تھی، لیکن اب جب آبزرو کرتا ہے کہ واقعی برہان کو ہر کوئی عزت دیتا ہے، اور پھر برہان جس محبت بھری نظروں سے نشوہ کو دیکھتا ہے، عمار سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ تبھی وہ اپنے باپ کی بات مان کے سیکرٹلی نکاح کر لیتا ہے، لیکن چونکہ ابھی تک اس نکاح کا کسی کو نہیں پتا، اسی لیے دوسری طرف عاصم اور بسمہ یہ پلان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بختیار نشوہ اور عمار کی شادی کرے، اس سے پہلے ہی بختیار سے ہمیں برہان کے لیے نشوہ کا ہاتھ مانگ لینا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ تو ابھی پلاننگ کرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بختیار نشوہ اور عمار کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتا ہے، ساتھ ہی کارڈز بھی چھپنے کو دے دیے جاتے ہیں اور مٹھائی کے ٹوکرے بھی منگوا لیے جاتے ہیں۔ بختیار اور اس کی ماں فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے سارے خاندان میں کارڈز اور مٹھائی بانٹ دی جائے اور سب سے آخر میں عاصم اور بسمہ کو انوائٹ کیا جائے۔ بختیار اور اس کی ماں دل ہی دل میں بہت خوش ہیں کہ جب بسمہ کو پتہ چلے گا کہ نشوہ اور عمار کا نکاح بہت پہلے کا ہو چکا ہے تو بسمہ جو بختیار کا رشتہ ٹھکرا کے اپنی محبت عاصم کے ساتھ گئی ہے، ساری زندگی اپنی محبت کے ساتھ تو رہے گی لیکن کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ دوسری طرف برہان بہت پریشان ہے، اسے محسوس تو ہو رہا ہے کہ نشوہ بہت بدل گئی ہے، لیکن یہ بدلاؤ کس وجہ سے ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ جب سے اسے بینش نے حوصلہ دیا ہے کہ نشوہ کبھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، میں نشوہ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ ساری دنیا کو اس کا حق دلوانے کے لیے لڑ سکتی ہے، لیکن جب نشوہ کے اپنے حق کی بات آتی ہے تو نشوہ ہار مان جاتی ہے۔ اسی لیے برہان سے کہتی ہے کہ آپ کو ہی نشوہ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور نشوہ کی شادی میں نے سنا ہے بابا میرے بھائی عمار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن برہان بھائی میں اپنے سگے بھائی سے بڑھ کے آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ نشوہ کی شادی کسی اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان سے ہو، اور وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس سب کے بعد برہان فائنلی نشوہ سے اپنا حال دل کہہ دیتا ہے، نشوہ کو بتاتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب فریال کا پرپوزل آیا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر وہ خوشی نہیں ہے جو عموماً کسی کی شادی کی بات کرنے پہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نشوہ کو پسند کرتا ہوں، اور پھر جب نشوہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا یہ احساس یقین میں بدل گیا کہ اگر نشوہ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاتا۔ اور نشوہ جب سے مجھے تم سے محبت ہوئی ہے میں نے اپنے اندر بہت بدلاؤ محسوس کیا ہے، مجھے موسم کی پہلی بارش، شاعری پڑھنا، شاعری سننا اچھا لگنے لگا ہے۔
نشوہ برہان کی یہ باتیں سنتی جاتی ہے، اس کا دل تو جیسے پگھل رہا ہے، لیکن وہ خود کو اس قدر بے بس محسوس کرتی ہے کہ برہان کو اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پاتی، اور بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ تبھی چپ چاپ برہان کی گاڑی سے اترتی ہے اور اپنے گھر چل دیتی ہے۔ برہان کو کافی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ نشوہ کو کم سے کم میری محبت کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو میں اسے گھر تو ڈراپ کر سکتا تھا۔ اب گھر آتا ہے تو اپنے باپ عاصم کے سامنے روتا ہے، تو عاصم برہان کو سمجھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نشوہ کو سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور ویسے بھی آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں جائیں تو آپ کی سب سے پہلی سکسیس یہی ہوتی ہے کہ آپ کے کیس کو سن لیا جائے، تو نشوہ نے کم سے کم تمہاری محبت کو سن تو لیا۔ لیکن برہان کا دل عجیب طرح سے بے چین ہوتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ بہرحال عاصم برہان سے کہتا ہے کہ نشوہ کا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں، ہم اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ ویسے بھی نشوہ کی بڑی بسمہ ہے، اور جب بسمہ اس شادی کے لیے راضی ہے تو نشوہ کو راضی کرنا ہمارا کام ہے۔ اور ابھی ادھر یہ پلاننگ چل ہی رہی ہوتی ہے کہ بختیار، سدرا اور بختیار کی ماں مٹھائیوں کے ٹوکرے اور شادی کے کارڈز لے کے عاصم اور بسمہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے تو عاصم اور بسمہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب اہتمام کس لیے ہے، لیکن جب بختیار شادی کا کارڈ آگے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگلے ہفتے نشوہ اور عمار کی شادی ہے، تو عاصم غصے سے بول پڑتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں نشوہ کی ماں سے پوچھے بغیر اس کی شادی فکس کرنے والے؟ ابھی نشوہ کی ماں زندہ ہے، آپ نے رشتہ مانگا نہیں اور خود سے فیصلہ بھی کر لیا۔ جس پہ بختیار اب جو بم پھوڑتا ہے، تو بسمہ کے ساتھ ساتھ عاصم، بینش، قدسیہ سبھی حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ بختیار فائنلی بتا دیتا ہے کہ نشوہ اور عمار کا نکاح تو بہت پہلے کا ہو چکا ہے، رخصتی تو صرف ایک فارمیلٹی ہے تاکہ سارے خاندان کو بتایا جا سکے۔ اور پھر بسمہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ ہم نے نشوہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، نشوہ نے خود اپنی مرضی سے عمار سے نکاح کیا ہے۔ بسمہ کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چھرا اس کے دل میں گھونپ دیا ہو، غصے سے جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ کچھ بول پائے چکر آتے ہیں اور گر جاتی ہے۔ سبھی ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، عاصم اور بی جان کہ بسمہ کو ہوا کیا، جبکہ دوسری طرف بختیار اپنی ماں کی طرف دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتا ہے، اور سدرا، اسے تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا اور بختیار نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ اور سب سے بڑی قیامت تو برہان پہ گزرتی ہے، اسے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی دنیا ہی اندھیر ہو چکی ہو، خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، اپنے کمرے میں جا کے چیخ چیخ کے روتا ہے اور کہتا ہے نشوہ، تم نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا؟ میرا کیا، تم نے اس قدر غلط فیصلہ کرنے سے پہلے اپنا بھی نہیں سوچا؟ تو ناظرین، اب ہوگا یہ کہ نشوہ اور عمار کی رخصتی تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن عمار اس کے بعد پاکستان نہیں رہے گا بلکہ دبئی، اس کا بزنس سیٹلڈ ہو چکا ہے، تو وہ وہیں جا کے اپنی باقی کی زندگی گزارے گا، جبکہ نشوہ یہاں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی تنہا زندگی بسر کرے گی۔ اور برہان جو دوسرا عاصم نہیں بننا چاہتا اور اپنی زندگی کے قیمتی سال اپنی محبت کے انتظار میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، یقیناً وہ ماہین قتل کیس ایک دفعہ پھر سے ری اوپن کرے گا اور فیصلہ کر لے گا کہ عمار دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے چھپ جائے، میں اسے عدالت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے خلاف سارے ثبوت جمع کرنے ہوں گے۔ یقیناً عمار کو تو اس کے کیے کی سزا ملے گی، لیکن کیا نشوہ عمار سے خلا لے کے برہان سے نکاح کرے گی؟ یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں میں سے کس کس کا دل ٹوٹا ہے یہ سن کے کہ نشوہ اور عمار کا نکاح ہو چکا ہے، اور برہان بیچارہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد بھی اکیلا رہ گیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔